نانی اماں کے ٹوٹکے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی مریم اور احمد اپنی گرمیوں کی چھٹیاں اپنی نانی کے گھر گزارنے گئے ہوئے تھے۔ انہیں نانی اماں کے گھر بہت لطف آتا تھا۔ ماموں جان کے بچے بھی پورے سال اسی انتظار میں رہتے کہ کب چھٹیاں ہوں گی اور کب مریم اور احمد لاہور آئیں گے۔ مریم اور احمد کے آتے ہی گھر میں رونق لگ گئی۔ روزانہ سب بچے خوب کھیلتے اور پھر نانی اماں سے ڈھیروں کہانیاں سنتے۔ آج جب بچے کھیل کود کر نانی اماں کے پاس بیٹھے تو احمد کچھ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ ممانی جان نے احمد کو مشورہ دیا کہ وہ آرام کر لے، لیکن احمد کا دل تو کھیل میں تھا اور زاہد کے ساتھ کیرم کھیلنے لگا۔ اچانک مریم کی نظر احمد پر پڑی اور اس نے اندازہ لگایا کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے احمد نے کھانسنا شروع کر دیا اور کھانس کر بیچارے احمد کا برا حال ہو گیا۔ مریم اسے دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اتنے میں نانی اماں کمرے میں داخل ہوئیں اور بولی، کیا ہوا بچوں؟ کون اتنی بری طرح کھانس رہا ہے؟ مریم نے فوراً نانی اماں کو بتایا۔ نانی اماں نے مریم کی پریشانی دیکھتے ہوئے سوچا کہ احمد کے علاج کے لیے کوئی گھریلو ٹوٹکا آزمانا چاہیے۔ نانی اماں نے فوراً چائے کا 1 چمچ شہد لیا اور اس میں ادرک کا رس ملا کر احمد کو پلا دیا۔ تھوڑی دیر میں احمد کی کھانسی میں آرام آ گیا۔ نانی جان، یہ تو جادو ہو گیا، مریم نے حیرت سے کہا۔ اچھا اب سو جاؤ، اللہ نے رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے، نانی جان ذرا سخت لہجے میں بولی۔ جب صبح ہوئی تو بچوں کو ایک ترکیب سوجھی۔ سب نے مل کر سوچا کہ کیوں نہ نانی جان کے ٹوٹکوں کی ایک کتاب بنائیں۔ بس پھر کیا تھا، سب بچے نانی جان کے پاس پہنچے اور ان سے اور ٹوٹکوں کی فرمائش کی۔ نانی جان، یقیناً آپ کو اور بھی بہت سے ٹوٹکے آتے ہوں گے، کیوں نہ ہم انہیں لکھ کر ایک کتاب بنائیں؟ زاہد نے مشورہ دیا۔ ضرور بچوں، نانی جان مسکراتے ہوئے بولی۔ جب تمہارے پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے کھا لو یا پھر کچھ پتے پانی میں ابال کر پی لو۔ اگر کبھی ہاتھ جل جائے تو فوراً ایلو ویرا کا پتا جلی ہوئی جگہ پر لگا لو، تھوڑی دیر میں بالکل آرام آ جائے گا۔ نانی جان، ہمارے گھر جو کام والی آتی ہے اس نے امی کو بتایا تھا کہ اسے خون کی کمی ہے، کیا خون بڑھانے کا کوئی ٹوٹکا ہے؟ احمد نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، اس کا بھی علاج ہے۔ اگر وہ اپنی غذا میں چقندر کا استعمال کرے تو اسے فائدہ ہو سکتا ہے، اور انجیر کھانے سے بھی خون کی کمی میں بہتری آ سکتی ہے، نانی جان نے بتایا۔ اچھا اور لکھو، اگر قبض ہو جائے تو 1 چمچ گھی 1 کپ گرم دودھ میں ملا کر رات کو سونے سے 1 گھنٹہ قبل پی لو، اور اگر دانت میں درد ہو تو لونگ چبا لو۔ اسی طرح اگر نزلہ میں ناک بند ہو جائے تو لونگ کی بھاپ لینا مفید ہے۔ نانی جان، ابو کو تیزابیت کی شکایت رہتی ہے، اس کے لیے کون سا ٹوٹکا ہے؟ مریم نے پوچھا۔ اپنے ابو سے کہنا رات کو کالے چنے پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح کھا لیں۔ اور ہاں، جن بچوں کو سانس کی تکلیف رہتی ہے تو ہلدی، دار چینی اور کالی مرچ کے چند دانے ابال کر پانی میں پی لیں۔ لیکن بچوں، یہ یاد رکھو کہ کوئی بھی ٹوٹکا مستقل کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، اور کبھی بھی کوئی ٹوٹکا بڑوں سے پوچھے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ چلو اب میں بھی تھک گئی ہوں۔ سب بچے بہت خوش تھے۔ نانی اماں کے ٹوٹکے تو بہت مفید تھے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔